تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک مکمل شریعت عطا فرمائی ہے جس میں کوئی کم و بیشی بھی نہیں ہے اور نہ کسی میں اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے. اللہ نے انسان کو ہر چیز کی رہبری کے لیے قرآن و حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتائیں، کسی بھی چیز میں کم و بیشی نہیں رکھے اور دین میں کم و بیشی کرنا، اپنی منمانی کے مطابق دین میں زیادتی کرنا، اپنے خواہشات کی خاطر جو ہے دین کو اپنے نفسیات پر استعمال کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کے اندر اونچ نیچ کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے علماء کو بھی رکھا ہے. اگر علماء کے اندر بھی اگر کم و بیشی ہے، اگر وہ علم کے اندر کم و بیشی کرتے ہیں، بتانے میں کم و بیشی کرتے ہیں اور علم کو لوگوں کو صحیح رہبری نہیں کرتے اس علم کے ذریعے سے، اس علم کو لوگوں کے سامنے اپنی منچاہی کے مطابق اس کے تفسیر کرتے ہیں، اپنی منچاہی کے مطابق لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہیں، تو پھر وہاں اس کی قدبن لگانے کے سلسلے میں بھی علماء دوسرے موجود ہوتے ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اللہ نے فرمایا کہ ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ضرور ہوتا ہے. میں ہوں، اگر میرے علم کے اندر کم و بیشی ہے، میں اگر بتانے میں کم و بیشی کر رہا ہوں تو میرے اوپر بتانے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، میری اصلاح کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی عالم علم کے اندر قرآن و حدیث کے اندر اونچ نیچ کرتا ہے تو اس کی پکڑ کرنے کے لیے اس کے علم کو، جو اس نے علم میں قرآن و حدیث کے اندر رد و بدل کیا ہے، اس کو بتانے کے سلسلے میں بھی دوسرے علماء دنیا کے اندر موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر گزشتہ ہفتہ ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا. ہر موقع پر، ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے 2 دن یا 3 دن یا کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق بجائے وہاں بات کرنے کے اپنی نفسیات کو وہاں داخل کر دیتے ہیں، اپنے علم کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے. تو وہاں جو ہے آدمی قرآن و حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے اندر غلط چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے وہی باتیں آپ کے سامنے بتایا تھا، جیسا کہ ہمارا موضوع تھا امت کے اندر اتحاد، مصلحت اور
حکمت کے نام پر شریعت کو چھپا دینا، حالانکہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہمارے سامنے آئی، ایک مولانا گزرے ہیں، موجود بھی ہیں، سلمان صاحب ندوی، حسینی ایک مولانا ہے، انہوں نے حضرات صحابہ پر تنقیدیں کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے کافر کا، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ان پر، اور حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے فرعون تک کہا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی اور کہا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر الف لام میم اس پارے کے اندر دوسرے صفحے میں اللہ نے حضرات صحابہ کو فرمایا کہ لوگوں سے، ساری دنیا کے لوگوں سے فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں سے اس بات کا اللہ نے اعلان کیا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم جو ہے میرے نزدیک تمہاری کوئی قدر و قیمت ہے تو تم ایسا ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جیسا لوگ ایمان لائے، ان کا تقوی، ان کے اعمال، ان کے کردار اور ان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ انسان جو ہے وہ چیز کو پیدا کرے۔ اللہ خود کہتے ہیں تم جو ہے اگر کامیابی چاہتے ہو ان جیسا ایمان پیدا کرو اپنے اندر، ان جیسا تقوی پیدا کرو، ان جیسا اپنی زندگیوں کے اندر اصلاحی تعلق پیدا کرو، اپنے ان کے جیسا اعمال کو پیدا کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ لیکن آج کل دیکھیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی اٹھا ہوا حضرات صحابہ پر جو ہے تنقیدیں بن رہا ہے، حضرات صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حضرات صحابہ پر جو ہے کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے کم علم والا بے وقوف اٹھ کر حضرات صحابہ کو کہتا ہے کہ یہ حضرات صحابہ وہ ہیں، یہ ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا یہ حضرت امیر معاویہ موجودہ امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے کہا کہ انہوں نے کافر ہیں، فرعون تک کا لقب کہا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دیا، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ بھئی صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جب سے کلمہ پڑھا اس سے لے کر موت کی آخری سانس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیا، انہوں نے اپنے جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے جو ہے خود صحابہ کا امتحان لیا ہے۔ بھئی میں اور آپ جو امتحان لیتے ہیں دنیا کے اندر انسان کے ظاہر کا ہم امتحان لیتے ہیں، جیسے کہ ہماری زبان کے اندر ہے، کوئی اگر اللہ اللہ کہنے والا ہو، کوئی اگر لوگوں کے سامنے پیری مریدی کرتا ہو، کوئی اگر لوگوں کے سامنے چہرے پر سنت چھوڑا ہو، کوئی چہرے پر اگر اس کی معصومیت ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا اللہ والا ہے، بولتے نہیں بولتے ہیں۔ کوئی چہرے پر معصومیت آ گئی، نماز سے گھٹا آ گیا اور لوگوں کے سامنے میٹھے میٹھے باتیں کرتا ہے لیکن دل کے اندر منافقت بھری رہتی ہے اس کی۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا نیک بندہ ہے، ہم اس کو ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں، بلکہ خدا جو ہے انسان کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں، دل کا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں بلکہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ کالا ہو، کولٹا ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، کیسے بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل اچھا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک مقبول بندہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنے کالے کلوٹے اور ان کے اونٹ بڑے بڑے تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب بھی آتے تو کھڑے ہو جاتے، ان کا ادب و احترام کرتے۔ ابو جہل نے اسی لیے تو ایک بات کہا، اس کے سامنے جا کر کچھ مکے کے کچھ سرداروں نے جا کر کہا تم جو ہے اپنے بھتیجے کے دین کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اس نے کہا کہ میں واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جو ہے اسے نبی مانتا ہوں، میں جو اس کے دین کو بھی مانتا ہوں، میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن کیا کروں جو لوگ اس کی اقتدا کرنے والے ہیں وہ غریب ہیں اور اس کی ایک ایسی جماعت ہے اس جماعت کے اندر غریب اور امیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
غریب بھی ہو تو وہ بھی امیر کے بازو صف میں کھڑا ہوگا. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. بھئی نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی بندہ کھڑے ہوتا ہو، نہ اللہ کے سامنے نہ اس مالدار کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ اس غریب کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. اللہ انسان کے تقوی کو دیکھ کر اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا امتحان خود خدا نے لیا ہے. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا ہو اور موت کے آخری سانس تک ایمان پر باقی ہو، ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر باقی رہا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت آئی ہو، اسے کہتے ہیں صحابی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں صحابی. اور ان کا جو مقام ہے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام دنیا کے اندر ہے تو وہ حضرات صحابہ کا ہے. حضرات انبیاء ہے، نبی ہے، رسول ہے، ان کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرات صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور یہ صحابہ ایسی جماعت ہے جس کا امتحان خود اللہ نے لیا. اللہ نے خود کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، یہ سچوں کی جماعت ہے، یہ کامیاب کی جماعت ہے، یہ نیکوکاروں کی جماعت ہے. یہ کس کے بارے میں کہا؟ حضرات صحابہ کے بارے میں کہا. اور حضرات صحابہ کے اندر کچھ صحابہ وہ ہیں جو بڑے ہیں، کچھ صحابہ جو ہے درجے کے اعتبار سے کم ہیں. انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جو بڑے درجے کے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں جس کا مقام میں آپ پیش نہیں کر سکتے. یہ کاتب وحی ہے. کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول پر جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا، حضرات صحابہ کے درمیان کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے. 7 صحابہ وہ تھے جو قرآن مجید کو اللہ کے رسول پر جو نازل ہوتا ہو بہو اس کو اتارا کرتے تھے. ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ ہے. کاتب وحی ہے یہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ وہ ایسا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی دے گا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنائے گا. اللہ امیر معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی دے اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ جو ہے اس کو ہدایت پہنچا اس کے ذریعے سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دنیا کے اندر اگر کسی نے میرے بعد بحری بیڑا اگر لڑا ہو، بحری بیڑا کہتے ہیں بھئی سمندری جنگ، اگر کسی نے سمندری جنگ اگر لڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا جو ہے ایسی جہاد ہوگی، ایسا ایک موقع آئے گا کہ اس موقع کے اندر اس جہاد میں جو لوگ بھی اس میں شرکت کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان پر جنت واجب کر دیں گے. وہ بحری جیڑا جو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور جا کر وہاں لڑے ہیں، سب سے پہلے بیڑا حضرت امیر معاویہ نکالے. جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کے بارے میں دیے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج کل لوگوں کے اندر ایک مزاج پیدا ہو گیا ہے، ہر اٹھا کوئی نہ کوئی حضرات صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. انہیں بولے حضرات صحابہ یہ ہے. بھئی حضرات صحابہ کی ایک ایسی جماعت ہے جس کا جو ہے امتحان اللہ لینے کے بعد کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی بھی ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. بڑی افسوس کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے اس بنگلور کے اندر ایک شریروں کی ایک ٹیم بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا نام صوفی رکھا گیا ہے، جس کا نام صوفی نام ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ لوگ اتنے شریر قسم کے لوگ ہیں، حضرات صحابہ پر روزانہ کسی نہ کسی طریقے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ پر اتنی انگلیاں اٹھائے کہ آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد سال میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو پتلا سلگاتے، وہاں حضرت معاویہ کے پتلے کو جلاتے ہیں. وہ لوگ یہ کنڈے کی رسم کرتی نا، یہ جو کنڈے کی رسم کرتی ہیں ہمارے بنگلور کے اندر بھی دیکھو آپ، کنڈے کی رسم کسے بولتے ہیں؟ پوری پکانا، حلوہ پکا کر جو کنڈے کی رسم کرتے ہیں رجب میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کنڈے کی رسم یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ روافض کی بنائی ہوئی رسم ہے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں اس دن انہوں نے
زور سے دعوت کی تھی اور سارے علاقے والوں کو دعوت کی تھی، آج وہ دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز آئی ہے۔ آپ دیکھیں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا بنگلور کے اندر گزشتہ سال آپ دیکھیں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا پتلا جلایا گیا اور وہاں کھڑے ہو کر یہ نعرے لگائے امیر معاویہ الیاذ باللہ، امیر معاویہ کافر ہے، امیر معاویہ جو مرتد ہے، امیر معاویہ پر لعنتیں ہو۔ میں اس منبر رسول پر قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ بھی آمین کہنا، جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان کی گالیاں انہی کی طرف پھیر دے، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے، جس کی ذلت اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ حضرت امیر معاویہ کون جانتے؟ بھئی ان کے فضائل حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضیلت بیان فرمائے، اور جن کے موجود میں جن کی حکومت میں اللہ نے اسلام کو کہیں سے کہیں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، ہر اٹھا بیٹا جو ہے کوئی نہ کوئی آدمی آج سوشل میڈیا پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں آج چل رہی ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہو کھل کر ان کی مخالفت کرنا کوئی گناہ نہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ صحابہ کے سلسلے میں حضرات صحابہ کی، ان کے ایمان کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے جس وقت اللہ نے ان کے ایمان کی جب تصدیق کی ہے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کے سارے فضائل کو، ساری چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو گزشتہ ہفتہ آپ دیکھیں ایک سلمان ندوی اٹھا، بھئی ایک عالم ہے، وہ ایک عالم تھا، میں تو اس آدمی کو عالم بھی تک نہیں مانتا ہوں میں، جو حضرات صحابہ پر گالیاں بندے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے سلمان ندوی اور حسینی ایک بندہ، اس نے اٹھا حضرت امیر معاویہ پر گالیاں دینا شروع۔ کئی لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، بعض لوگ سوشل میڈیا پر ہم یہ بات بھی کہتے ہیں حضرت اکابرین ہے، بڑے ہیں، ان کا ادب و احترام کرو۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ذہن میں رکھنا، بڑا جب تک دینداری پر، صحیح دین پر باقی رہا تو انہیں بڑا ہونے، ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ جب بڑے کے اندر بے دینی آ جائے، قرآن و حدیث پر ہٹ کر اس نے بات کی تو اس کی بزرگیت پر ہم باقی نہیں رہیں گے۔ جو بندہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرے ہم اس کو بڑا نہیں مانیں گے، ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرات صحابہ سے ایک اعلان کیا، کہا کہ میں جو ہے تمہارے درمیان ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں دنیا سے جا رہا ہوں، اے لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک چیز اللہ کی کتاب، دوسری چیز تمہارے درمیان حدیث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، اور حضرت حذیفہ جب اللہ کے رسول ان کو ایک سفر پر روانہ کر رہے تھے تو اس وقت حضرت حذیفہ سے کہا اے حذیفہ بتاؤ تم میرے دین کے اندر کس طرح کام کرو گے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ نبی جی سب سے پہلے میں جو قرآن پر عمل کروں گا، کوئی بھی بات میرے سامنے آ جائے، پیچیدہ مسئلہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، سب سے پہلے میں قرآن میں تلاش کروں گا، اگر وہ قرآن میں نہیں ملا تو میں حدیث میں تلاش کروں گا۔ جو میں نے اپنی زندگی کے اندر آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا علم جو آپ نے حاصل کیا ہے میں اس کو اپنی زندگی میں دیکھوں گا، اگر اس میں بھی نظر نہیں آیا تو علماء کی جماعت کو بٹھاؤں گا۔ اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے، ہم قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ چاروں چیزوں کو مان کر ہم جو ہے چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا منشا یہ ہے، اتحاد کے نام پر، مصلحت کے نام پر اگر کوئی بندہ خراب کہتا ہو تو اس کے سلسلے میں برا کہنا کوئی گناہ نہیں۔ بھئی اگر کسی بچہ نیک ہو، بزرگ ہو، اگر اس کا باپ جو ہے غلیظ کاموں میں، غلط حرکتوں میں پڑا ہوا ہے تو اس بچے کے بزرگیت پر کوئی کم و بیشی نہیں آئے گی۔ بھئی باپ غلیظ ہے، گندا ہے تو اس کے گندگی پر، اس کی بری حرکتوں پر اسے آگاہ کرنا، اسے روکنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، روکنا نہیں روکنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں صحابہ پر تنقید نہیں کرنا، اور دوسری چیز اتحاد کے نام پر غلط چیزوں کو، غلط رسومات کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا، شریعت میں کم و بیشی نہیں کرنا، اتحاد کے نام پر غلط لوگوں کے غلط رویے کو برداشت نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایک کوئی ٹولی نکلتی ہے
غیر مسلم بھائیوں کے اگر کوئی ٹولی نکلی، ایک کوئی ان کا جلوس نکلا، تو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اتحاد کے نام پر وہاں جا کر جوس پلا رہے، پانی پلا رہے، وہاں اتحاد کے نام پر ان کو پیر دھلا رہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں شریعت کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے اسلام ایک عزت والا مذہب ہے، اس کو ذلیل نہ کرو۔ اتحاد کے نام پر ذلت کو شریعت برداشت نہیں کرتی، مصلحت کے نام پر شریعت جو ہے ذلت کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے اندر باہر کے کفار بھی آتے، یہود و نصارہ بھی آتے۔ اللہ کے رسول نے اتحاد کے نام پر کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے خاطرداری تو کی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے مذہبی معاملات نہیں کی۔ مذہبی معاملات مطلب اگر کوئی جلوس جا رہا ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، وہ ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ ہمارا مسلمان اگر جا کر اس جلوس کے اندر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ محبت کے نام پر ان کی مورتی کے سامنے کھڑا ہو گیا، محبت کے نام پر وہاں جا کر اس کو مالا پہنا رہا، محبت کے نام پر شال پوشی کر رہا، محبت کے نام پر وہاں گیا ہمارا مسلمان بٹ لگا لیا، محبت کے نام پر ہمارا مسلمان گیا پانی پینے کی سبیل لگا دیا، محبت کے نام پر شربتیں تقسیم کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا، اسلام سے باہر ہو جاتا ہو۔ کیا سمجھے اسلام کو؟ اسلام جو ہے اپنے اندر کسی غیر رسومات کو قبول نہیں کرتا۔ سب سے بڑا اگر دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، وہ اسلام ہے، اور اسلام ذلت کے ساتھ نہیں پہنچتا۔ اسلام ایک شان والی مذہب ہے، اور لوگوں کے اندر اسلام کو ہم جو ہے عزت کے ساتھ پہنچائیں گے۔ ہمارے اخلاق و کردار بھی ایک شان والے ہونا چاہیے، ہم ان سے رواداری بھی کریں، معاملات بھی کریں، لیکن ایک اس کے اندر جو ہے عزت ہونا چاہیے، ذلت کو برداشت نہیں۔ اسلام جو ہے ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ بھئی اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ایمان کو بیچ دو، آپ اپنے مذہب کو بیچ دو، آپ اپنے اخلاق کو بیچ دو۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی بندہ بھی شریعت کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے اندر کم و پیشی کرتا ہو، تو ہم چھوٹے بھی اس بڑے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے سلمان ندوی جو حسینی، اس بندے نے حضرت صحابہ پر تنقید کی، میں نے جو ہے ابھی آپ کے سامنے کہا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ گنہگار ہے، اگر توبہ کر لیا تو کر لیا، ورنہ اللہ جانے نہیں تو یہ کفر کی موت مر سکتا ہے بندہ۔ یہ کوئی بری بات نہیں، اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہو تو اس کو گناہوں سے روکنا یہ مسلمان کی، یہ اہل علم کا فرض عین ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر مہر باندھنے کے سلسلے میں حضرت عمر نے کہا، صحابہ کے درمیان حضرت عثمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر ایک مسئلہ بیان فرمایا، کہا کہ لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مسلمانوں کے اندر شادی بیاہ کے اندر جو ہے مہر کو زیادہ باندھا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مہر جو 1 لاکھ، مثال بتا رہا ہوں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ مہر اس طرح باندھ رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے مہر کے اندر ایک چھوٹی مقدار کو طے کر دیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر باندھنا چاہتے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا، کم کرنا چاہ رہے تو شریعت جس کی اجازت تھی عطا تمہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہو کر مسئلہ بیان کیا، میں چاہتا ہوں کہ مہر کو زیادہ نہ باندھا جائے، اگر کوئی مہر کو زیادہ باندھے گا ہم اس کو جو حکومتی سطح پر سزا دیں گے۔ کس نے بیان کیا؟ حضرت عمر۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پردے کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی، پردے کے اندر سے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کی حیت کو حضرات صحابہ خود بتاتے ہیں، دبلی پتلی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر فوراً اسی وقت حضرت عمر کو منبر رسول پر حضرت عمر کھڑے ہو کر جو ہے مسئلے کو بیان کر رہے تھے، وہ عورت کھڑے ہو کر کہی، امیر المؤمنین آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ غلط کیا ہے۔ کون کہہ رہے؟ ایک بوڑھیا عورت کہنے لگی کہ امیر المؤمنین آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے، آپ اس مسئلے سے رجوع کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مہر کو قید نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی جتنا بھی چاہے مہر باندھ سکتا ہے،
करोड़ों रुपए महर को मान सकता है, लेकिन अल्लाह ने किसी में शरीयत के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महर को कोई कैद नहीं किया, जितना चाहे बांध सकता है, लेकिन एक मिकदार है 10 दिरहम की मिकदार, इससे कम नहीं होना, इससे ज्यादा बांध सकता आदमी महर। तो हजरत उमर के सामने जब मसला आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मिंबर रसूल से नीचे उतरे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बैठे हुए है, तो उस्मान बैठे हुए थे, दीगर सहाबा बैठे, उनके सामने इस मसले को बयान किया। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने जो मसला बताया ये मसला गलत है। किसे बोल रहे हैं? हजरत उमर को कह रहे हैं, जिनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मसले को सुने, मिंबर रसूल पर फिर खड़े हुए आकर, फिर मिंबर रसूल पर खड़े होकर कहा उमर से गलती हो गई। क्या बोले? उमर से गलती हो गई, उमर ने मसला गलत बताया, लिहाजा जिस औरत ने उमर की इस्लाह की, उमर उसका शुक्र अदा करता है। लिहाजा अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर महर को कैद नहीं किया। ये उमर क्या हो सकता है कि कुरान और हदीस के अंदर रद्दो बदल कर सके? तो इस हदीस से, हजरत सहाबा के इस अमल से ये बात मालूम हो सकती है हमें, अगर कोई बड़ा क्यों ना हो, वह अगर दुनिया के लोगों के सामने वली बना फिरता हो, अगर लोगों के सामने बुजुर्ग बना हुआ हो, अगर वो गलती पर है तो छोटों पर जरूरी है, अगर कोई बंदा भी छोटा भी अगर तुम्हारे सामने आकर मसला बयान करे, कुरान हदीस तुम्हारे सामने पेश करे, तो आप उसको मानना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये कुछ जरूरी बातें थी जो इत्तेहाद के नाम पर शरीयत के अंदर मुदाखलत करना, शरीयत के अंदर कमोपेशी करना, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात भी लिखी हुई है। हजरत उमर कहते, अगर उमर के सामने छोटा बच्चा भी अगर आकर उमर की इस्लाह करना चाहे तो कर सकता है। छोटा बच्चा भी आकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आकर कहता अमीरुल मोमिनीन दीन की बातें बताता, तो हजरत उमर सामने बैठकर अपनी गर्दन को झुकाकर उसकी बातें सुनते थे। ये बड़ों की अलामत होती है। गलती मालूम होने के बाद अपने अंदर अड़कपड़ पैदा करना, अकड़ पैदा करना, मंजे बोलिया उन्हें, मंजे इस्लाह करने वाला बंदा उन्हें, छोटे उठकर मंजे बोल रही, ये नहीं होता। छोटा भी अगर तुम्हारे सामने आकर गलती बता रहा तो उस गलती को माने। हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समझाने वाले से ज्यादा बाज मर्तबा समझने वाला उससे ज्यादा समझता है। भाई मैं समझा रहा हूं, मेरे मजमे के अंदर बहुत सारे वो हजरात भी होंगे जो मेरे से ज्यादा उस बात को समझते हैं। तो समझाने वाले से ज्यादा बाज मर्तबा समझने वाला ज्यादा होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है। तो समझाने वालों से ज्यादा अगर कोई समझने वाला उस मजलिस के अंदर मौजूद है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो उस बात को माने, हददर्मी पर नहीं उतारना। कुछ दिन पहले की बात, एक मौलाना एक मस्जिद में दाढ़ी पर काली खिजाब लगाकर नमाज पढ़ा रहे। दाढ़ी को क्या करे, काली मेहंदी लगा ले को नमाज पढ़ा रहे। मैंने उस मौलाना से फोन कर कहा कि मौलाना ये बंदा जो नमाज पढ़ा रहा है मस्जिद में, दाढ़ी को काली मेहंदी लगा को नमाज पढ़ रहा, शरीयत का हुक्म क्या है मालूम? शरीयत का हुक्म यह है काली मेहंदी लगाना, चाहे काली मेहंदी हो या डई हो, कोई भी क्यों ना हो, काला खिजाब लगाना, काली चीजों से अपने बालों को, सफेद बालों को काले करना, शरीयत जो है नाजायज कहती है, गुनाह है। ऐसा इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा है, इन्हें भी गुनहगार, इसके पीछे नमाज पढ़ने वालों भी गुनहगार, इसकी नमाज नहीं होती, इसकी मकरूह तहरीमी है, नाजायज है। मैंने उस मौलाना को फोन करते हुए कहा कि मौलाना जिस बंदे को आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा रहे, वो बंदा जो है डई मारता उन्हें, काली मेहंदी लगाता उन्हें, उसके बाल देखो जाकर के पूरे बाल काले हैं, कुछ दिन पहले देखे तो बाल सफेद, अब देखो तो पूरे बाल काले, नमाज होते क्या इससे? उन्होंने बोल रहे हो जाते ना हजरत, कहते क्या बोल रहे? हो जाते ना हजरत। बोलने वाले कौन भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े पीर साहब, इनके मुरीदा मल्ला के ही, इनके ऐसे पीर साहब मुझे बोल रहे हो जाते ना। मैं बोला नहीं होते ना मौलवी साहब। उन्होंने मुझे बोले आप जाकर तहकीक करो, पहले जाकर तुम्हें मालूम करो कि बाद में तुम्हें मालूम होता कि मसला सही बोला मैं बोलता हूं, तुम्हें गलती पर है। बोला ना ये बात सही नहीं है। अब उनके अंदर क्या आगा मालूम? इन्हें छोटा मौली आको बड़े मौली को इस्लाह कर रहा है, छोटा मौली आको बड़े मौली को इस्लाह कर रहा। मैं बोला देखिए इल्म के एतबार से बड़े और छोटे में तमीज नहीं होती,
عمر میں تمیز ہو سکتی ہے لیکن علم کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے میں تمیز نہیں ہوتی. تو اس مولانا سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیے مسئلہ ایسا ہے, اس طرح کی باتیں تو میں آپ کو سامنے بتانا چاہ رہا ہوں. مصنیحت کے نام پر آج شریعت کو بھی بیچا جا رہا ہے, حکمت کے نام پر شریعت کو بھی بیچا جا رہا, اتحاد کے نام پر اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے آج شریعت کو بھی بیچا جا رہا ہے. بیچنے نہیں بیچنے, منبر رسول پر نماز جیسی پاکیزہ جگہ پر, مصلی جیسی پاکیزہ جگہ پر آج جو غلط حرکتیں ہو تو کیا لوگوں کی نمازیں اصلاح ہو سکتی ہے یہاں پر؟ تو اس لیے آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے, آپ بھی جو بھی کیوں نہ ہو کالی مہندی نہیں لگانا, برون لگاؤ, لال لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مہندی, لال مہندی لگاتے تھے. کون سی مہندی؟ لال مہندی لگاتے اللہ کے رسول. تو کالی مہندی کے علاوہ یا کالا جو ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, آج کل کیمیکل نکلے, کوسا کی تیل لگا تو بالا پورے کالے ہو جاتے, ہوتے نہیں ہوتے, ایسے چیز نہیں لگانا. جو بھی کیوں نہ ہو آپ دوسرا کلر لگاؤ, سفید بالوں کو کالا نہیں کرنا. تو میرا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, بہت سارے اس میں باتیں ہیں. کون سے بندے کو کالی مہندی لگا سکتے ہیں, کون سا لگا سکتا ہے, یہ بھی باتیں بہت ساری ہیں. لیکن مسئلہ چھیڑ دیا. ایک بات میں آخری کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ 40 سال جس کی عمر ہے, 40 سال اگر کسی کی عمر ہے, اس عمر کے اندر اگر کسی کے بال سفید ہو گئے, آج کل نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں آپ, ہے نہیں, 12 سال 13 سال 15 سال نہیں ہوتے بالاں پورے بڈھے ہو جاتے ہیں اس کے, ہے کہ نہیں, 30 سال میں بال بڈھے ہو رہے. تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے, اگر کسی کے بال 40 سال کے اندر اگر کسی کے بال سفید ہو رہے تو عیب کو چھپانا بھی ضروری ہے نا بھئی. جوانی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے. جوانی میں اگر کسی کو ایک عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب کو دور کرنا بھی ضروری ہے نا. آدمی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہونا نہیں ہونا. تو 40 سال کی عمر کے اندر اگر کسی کے بال سفید ہو گئے تو انہیں جو ہے کالی مہندی لگا سکتا ہے, لیکن مہندی لگا کر نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ لگا سکتا ہے انہیں, کیوں؟ عیب کو دور کرنا. 40 سال کے اندر, 40 سال کے بعد کالی مہندی بھی نہیں لگانا اور کوئی بھی چیز نہیں لگانا. آج کل کسی کے ڈئی نکلے نا, کسی گودریج لگاتے نا, یہ سب نہیں لگانا, ہٹاؤ. بڑھاپا چھپانے کے لیے کتنا بھی چھپے تو وہ. ایک مسئلہ یہ بھی, اگر کوئی بندہ کالے جو گودریج آتا ہے, اس طرح کی جو چیزیں آتا ہے لگا کر اگر کوئی نماز بھی پڑھے وضو بھی نہیں ہوتا اس کا, اگر غسل کیا تو غسل بھی نہیں ہوتا اس کا. تو ایسے مسائل ہوتے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.